مانگتا رہا. جتنی مرضی بڑی سے بڑی مشکل ہو، جتنی مرضی بڑی سے بڑی مصیبت ہو، جتنی مرضی بڑی سے بڑی آزمائش ہو، اس نے اپنے اللہ کو کہا ہے اللہ اکبر، اللہ میری مشکلات چھوٹی ہیں، اللہ میری مصیبتیں چھوٹی ہیں، اللہ میرے امتحان چھوٹے ہیں، اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ سارے اختیار تیرے ہیں، اللہ سارے تصرفات تیرے ہیں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ آسمان بھی تیرے ہیں، اللہ زمینیں بھی تیری ہیں، اللہ تو کن کہہ کے میری اس مشکل کو دور کرنے پہ قادر ہے. اس نے یہ نہیں کہا نہیں میرے اللہ سے نہیں ہو سکتا، تو اللہ کو چھوڑ کے در بدر کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دے. نہیں، جس نے دنیاوی زندگی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، مرتے وقت اسے یہ آخر میں یہ کلمہ بھی نصیب ہو جائے. اور پھر جب انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، اسے اچھے طریقے سے غسل دیا جائے اور اسے سفید لباس میں کفن دیا جائے. صحابہ کرام نے تو اتنی عاجزی میں وقت گزارا کہ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے لیے جو ہے ہم نے کپڑا رکھا ہے کہ آپ کے کفن دفن کے لیے استعمال ہوگا. کہا ہمیں ضرورت نہیں، ہم نے جو پیبند لگے ہوئے کرتے پہننے ہیں، ہمیں اسی لباس میں ہی جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو کفن دے دینا، کہ نیا لباس تو زندوں کی ضرورت ہے. آج دنیاوی زندگی میں بھی ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے، اور مرنے کے اوپر بھی آج عجیب قسم کے رسم و رواج شروع ہو چکے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی اس کی روح اس کے جسم کے اندر ہے، تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور جب وہ فوت ہو گیا اور آپ نے گھر سے چارپائی اٹھا لی، اب آپ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا انتہائی خاموشی کے ساتھ، انتہائی وقار کے ساتھ اسے قبرستان کے اندر پہنچاؤ. اب دیکھیں ہم نے اس حدیث کا بھی استعمال ہی غلط کر دیا ہے کہ جب چارپائی اٹھا لیتے ہیں تب ہم آوازیں لگاتے ہیں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت. بھائیو یہ کلمہ بہت بہترین ہے، بندے کے ایمان کی گواہی ہے، لیکن اس کا جو صحیح وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ تب ہے جب ابھی اس کے اوپر سکرات موت طاری نہیں ہوئی، جب ابھی روح اس کے جسم کے اندر موجود ہے، تاکہ اس کی زبان پہ بھی یہ توحید و رسالت کا کلمہ جاری ہو جائے. فرشتے بھی گواہی لکھ دیں کہ اللہ آخری وقت میں بھی تیری توحید کے اوپر، نبی کی رسالت کے اوپر کاربند رہا ہے. لہذا چارپائی اٹھا کے جب ہم نے قبرستان جانا ہے بھائی، اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا انتہائی خاموشی کے ساتھ جانا ہے. اس وقت کلمہ پڑھنا نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. اور پھر جنازہ پڑھنے میں بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اسے فوراً جو ہے دفن کرو، اس کی تجہیز و تدفین کر کے اسے جو ہے قبر کی طرف لے جاؤ اور اسے منو مٹی کے نیچے دفن کر دو. کہا رسول اللہ وہ کیوں؟ کہا اگر تو وہ اچھا ہے تو وہ اپنے انجام کی طرف چلا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قبر جو ہے یا تو جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. ہمارے ہاں آج 2-2, 3-3, 4-4 دن ہفتہ انتظار کیا جاتا ہے، جو نبی علیہ السلام کی سنت کے انتہائی مخالف بات. فرمایا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو فوراً اس کو دفن کر دو، اور اگر فرمایا وہ برا ہے تو پھر تمہاری گردنوں سے اس کا وبال بھی اتر جائے گا. کیونکہ فرمایا جب انسان کے اوپر سکرات موت طاری ہوتی ہیں، موت کا فرشتہ آتا ہے، اب اس کے ساتھ یا تو جنت سے کفن لیا جاتا ہے یا جہنم سے لیا جاتا ہے. اگر جنت سے کفن لیا گیا ہے، یہ ایسے بندے کی روح قبض کی جا رہی ہے جو نفس مطمئنہ ہے، جو اپنے اللہ کے اوپر راضی تھی، اللہ کی قضاء اور اللہ کی رضا کے اوپر راضی تھی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی تھی. اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے جنتی کفن لیا جا رہا ہے جس کی خوشبو سے زمین و آسمان معطر ہے. جب وہ کفن لے کے نکلتے ہیں، فرشتے دوسروں سے پوچھتے ہیں او بھائیو اتنی خوبصورت خوشبو جو ہے، اتنی بہترین خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں فلاں بن فلاں جو اللہ والا ہے، جو اللہ کا دوست ہے، آج اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ اسے اپنے پاس بلا رہا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں جاؤ فرشتوں جاؤ، اسے جلدی سے لے کے آؤ. اور اگر وہ نفس جو ہمارے جیسی ہے، جو گناہوں سے آلودہ ہے، گناہ کر کے کالی ہو چکی ہے، ان کے لیے جہنم سے کفن دیا جاتا ہے جو اتنا بدبودار ہے. فرشتے پوچھتے ہیں اتنی بدبو کہاں سے آ رہی ہے، کہ بری اسمیل کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں فلاں بن
فلاں جو اللہ کا باغی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کو ناراض کرنے والا تھا، اور اس کی روح قبض کی جا رہی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں فوراً سے پہلے اس بدبودار کفن کو لے جاؤ جس نے تو ہمارا جینا اجیرن کر دیا ہے۔ ایک کفن وہ ہے جو ہم دیتے ہیں، ایک کفن وہ ہے جو فرشتے دیتے ہیں۔ ہم نے تو سب کو سفید کفن ہی دینا ہے، لیکن فرشتوں نے دو طرح کے کفن لانے ہیں، ایک اللہ والوں کے لیے جنت سے آنا ہے اور دوسرا رب کے نافرمانوں کے لیے جہنم سے آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جنازہ پڑھایا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے دعائیں کر رہے تھے، اللہم اغفر لہ وارحمہ واعفہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس کے اوپر رحم کر دے، اللہ اس کی ساری سیئات کو معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے، اللہ اس کے گناہوں کو اسے اتنا دور کر دے، بین المشرق والمغربی، جتنی جدائی مشرق و مغرب کے اندر ہے، اللہ اس کے گناہوں کو جو ہے بارش کے قطروں سے دھو دے، برف سے دھو دے، اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دے، اللہ اسے آخرت کے اندر بہترین گھر عطا کر دے، اللہ اسے جنت میں بہترین مقام عطا کر دے، اللہ اسے دنیاوی بہترین زوجہ جو ہے جنت میں عطا کر دے، بہترین گھر عطا کر دے۔ اب یہ بہترین دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے فرما رہے تھے۔ بخاری کی اور مسلم کی حدیث مبارکہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ دعا نبی علیہ السلام فرما رہے تھے، میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہو رہی تھی کہ کاش کہ یہ جنازہ میرا ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے بھائیو کہ جنازہ نبی علیہ السلام نے جہری بھی پڑھایا، بلند آواز سے بھی پڑھایا، سری آہستہ آواز سے بھی پڑھایا، دونوں میرے نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ انسانی فطرت ہے، جب اس کے سامنے، جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میرا جو ایمانی لیول ہے یا آپ کا ایمانی لیول ہے سننے کے بعد بڑھ جاتا ہے، زیادہ تو ہم ایمانا، اللہ نے ایمان والوں کی نشانی بھی یہ بتائی ہے کہ جب اس کے کانوں سے حق کی آواز پہنچتی ہے اس کے اوپر جو ہے لرزہ طاری ہوتا ہے۔ جب یہ الفاظ ہم بھی سنیں گے جیسے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو انہوں نے بھی حسرت کی، کاش کہ یہ جنازہ میرا ہو، یہ بہترین دعائیں میرے لیے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے جنازوں میں دعائیں بھی بڑی عالی شان فرمائی ہیں۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی جو ساری دعاؤں کی مغز ہے، جامع ترین دعا سورہ فاتحہ، وہ پڑھی، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائی، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا گیا، تیسری کے بعد نبی علیہ السلام نے اتنی بہترین دعائیں کی، نبی علیہ السلام خود بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی سسکیاں لے رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی اپنا مرنا یاد آ رہا ہے، یا اپنے وہ پیارے جنہیں اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے نیچے دفن کر چکے ہیں وہ چیزیں یاد آ رہی ہیں، وہ سارے لمحات یاد آ رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اللہ جو ابھی زندہ ہیں اللہ انہیں بھی معاف کر دے، اللہ مردوں کو معاف کر دے، اللہ عورتوں کو معاف کر دے، اللہ بچوں کو معاف کر دے، اللہ بوڑھوں کو معاف کر دے۔ اب بہترین دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام آمین کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائیو جنازہ جسے آپ صلاۃ الدعا بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایسی نماز جس کا مقصد ہی دعا ہے۔ دیکھیں جتنی بھی نمازیں ہیں، یہ 5 نمازیں، جمعہ، عیدین، کسوف، خسوف، جتنی بھی نمازیں، ہر نماز کے اندر رکوع سجدہ بھی ہے، لیکن یہ واحد نماز ہے جس میں رکوع سجدہ نہیں۔ میرا اللہ نہیں چاہتا کہ سامنے میت پڑی ہو، انسان پڑا ہو اور اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، کہیں دیکھنے والا یہی نہ سمجھے کہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اللہ نے اس نماز کے اندر رکوع سجدہ نہیں رکھا۔ لیکن اتنی بہترین دعائیں محبوب پیغمبر علیہ السلام کو سکھائی ہیں کہ دعا سننے کے بعد انسان کو تسلی و تشفی ہو جاتی ہے کہ واقعی اللہ ضرور اب معاف کر دے گا۔ لیکن ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے صفیں درست کر لیں جی، اعلان ہوتا ہے صفیں درست کر لی جائیں۔ اب صفیں درست کرنے کے اوپر 10 15 20 منٹ بھی لگ جاتے ہیں، لیکن جنازہ پڑھا افسوس سے 10 20 30 سیکنڈ کے اندر جو بہترین وقت تھا
اس مسلمان کے آخری حق کے لیے، جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اخلاص پہ مبنی دعا کرو اور دعا کا حق ادا کر دو۔ جتنی دعائیں کر سکتے ہو نماز کے اندر کر لو۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی کروائی، صحابہ کرام بھی جب جنازے پڑھاتے تو نماز جنازہ کے اندر دعائیں فرماتے، اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک وہب لی جوارک، اللہ اب یہ بندہ تیرے سپرد ہے بحیثیت انسان، اس سے جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ معاف کر دے، اگر اللہ یہ نیک ہے اس کی حسنات کے اندر اضافہ فرما دے۔ اللہ یہ اپنی زندگی میں گواہی دیتا تھا کہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ واقعی موحد تھا، تو اللہ فرماتا ہے اگر 40 اہل ایمان کسی کے ایمان کی گواہی دے دیں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اسے ایمانداروں کے اندر لکھ دو۔ لیکن ہم افسوس ہے جنازوں کے اندر دعا نہیں کرتے، بعد میں جی دعائیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جنازے کے بعد وہاں کھڑے ہو کے کوئی دعا نہیں کی، صحابہ نے کوئی دعا نہیں کی۔ اس کے بعد دعا کب کی ہے؟ جب تدفین ہو گئی ہے، منو مٹی ڈال دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت وہاں کھڑے ہو کے جو ہے بہترین اور جامع ترین دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا آخری حق ادا کرنے کے لیے جنازے میں شامل ہوا، فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اخلاص پہ مبنی دعا کی اور اللہ کی رضا کے لیے آیا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ گاؤں کا چودھری مرا ہے تو میں جا کے منہ دکھا دوں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ آج میں اس کے لیے دعا کروں گا، کل کو کوئی میرے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، ایماناً و احتساباً، ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے نیکی حاصل کرنے کی رضا کے لیے جنازے میں شامل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 1 قرات ثواب دے دیا۔ اس کے بعد تدفین تک وہیں رہا، دفن کرنے کے بعد دعا کر کے وہاں سے آیا، اللہ حکم الحاکمین نے 2 قرات اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب کے لکھ دیے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ قرات کتنا ہوتا ہے؟ میں 1 قرات احد پہاڑ سے بڑا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جنازوں میں شامل اس لیے نہیں ہونا کہ صرف ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، بلکہ وہ زندوں کے لیے بھی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، جو گزر چکے ہیں اللہ انہیں بھی معاف کر دے، جو زندہ ہیں اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جب چارپائی اٹھائی ہے اس وقت شور شرابہ نہیں کرنا، کسی قسم کا نعرہ نہیں لگانا۔ ابو داؤد کی حدیث فرمایا کہ اپنی میتوں کے ساتھ لصوت و نار، آوازیں اور آگ لے کے ساتھ نہ جایا کرو، پورے وقار کے ساتھ جایا کرو، پھر جنازے کے اندر جامع ترین دعائیں کرو اور پھر تدفین کے بعد دعا کر کے اپنے گھروں میں آؤ، اللہ سے اجر و ثواب لوٹ کے آؤ۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔